اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی، اور خواجہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ایک لفظ ہے ماڈریشن، یہ اس سوسائٹی سے غائب ہو گیا ہے یا اس کو غائب کر دیا گیا ہے، اس کو سیاست سے بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لفظ نہ ہو تو نہ کوئی ملک باقی رہ سکتا ہے، نہ کوئی سوسائٹی باقی رہ سکتی ہے، اور نہ سیاست باقی رہ سکتی ہے۔ اور لوگوں نے اس کو جس سے بھی منسوب کیا، لیکن ماڈریشن کیا ہے؟ ماڈریشن بیسیکلی اعتدال ہے، جو ہمارے دین کا بھی درس ہے۔ خیر الامور اوسطھا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو باچاخان کا بھی پیغام تھا۔ اور ایکسٹریمزم کیا ہے؟ ایکسٹریمزم وہ اچھی نیت سے جنم لے یا بری نیت سے جنم لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات اس نے جنت کی خواہش سے جنم لیا ہو سکتا ہے اس نے بعض اوقات حب الوطنی سے جنم لیا ہو، لیکن اگر آپ صرف اپنی بات کو درست کہے اور اپنی بات میں غلطی کی گنجائش تسلیم نہ کرے اور دوسرے کی بات میں صحت کا امکان تسلیم نہ کرے تو یہ ایکسٹریمزم ہے۔ اور پھر آپ جب اٹھ کے اپنی اس بات کو ڈنڈے کی زور پہ، بندوق کی زور پہ، یا پروپیگنڈے کی زور پہ، یا وردی کی زور پہ اس کو دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایکسٹریمزم سے ٹیررزم بن جاتا ہے۔ اور اس وقت اس ریجن میں اور اس ملک میں ہمیں یہی رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے مذہب کو بنیاد بنایا ہوا ہے، کسی نے نیشنل سیکیورٹی کو بنیاد بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کرپشن کے خلاف مہم کو بنیاد بنایا ہوا ہے، لیکن اس کا اصرار یہ ہے کہ حق ہے تو صرف میرے پاس ہے، درست کہتا ہوں تو صرف میں کہتا ہوں۔ اور اپنے سے اختلاف کرنے والے کو جب پھر وہ کنڈیم کرتا ہے، دلیل دینے کی بجائے، مکالمہ کرنے کی بجائے، تو وہ ماڈریشن کا خاتمہ کرتا ہے، وہ ایکسٹریمزم کو پھیلاتا ہے، اور پھر جب اس میں دو قدم آگے وہ بڑھ کے وہ طاقت کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سوسائٹی کو ٹیررائز کرتا ہے، وہ ٹیررزم کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ بم کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ نیب کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ سینسرشپ کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ فتوے کا استعمال کرے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کوئی دوسرا ٹول استعمال کرے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی شکل میں دلیل اور مکالمے اور قانون کی بجائے اپنے سے اختلاف کرنے والے کو ٹیررائز کرتے ہیں تو آپ کا نام جو بھی ہو، آپ کی شکل جو بھی ہو، آپ کی زبان جو بھی ہو، بنیادی طور پر آپ میں اور بم پاڑ کر دوسروں کی زندگیاں اڑانے والے اور دہشت پھیلانے والے ٹیررسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ خواجہ آصف صاحب اور اسفندیار ولی خان صاحب کی دوستی یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کا حسن تھا۔ اور اب تو بڑی حد تک ایک پیج ہے، لیکن اس وقت کی مسلم لیگ اور اس وقت کی اے پی کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ لیکن آج جو رواج ہے
وہ یہی ہے کہ ہوا کی رخ میں بہنے والا اور ہوا کی رخ میں جانے والا وہ کامیاب سیاستدان ہے، یا آج کہا جاتا ہے کہ ہوا کی لہروں کے ساتھ جانے والا وہ امام برحق ہے اور وہ کامیاب صحافی ہے۔ ماضی کی باتیں تو چھوڑے، ابھی تک بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے جاہل رہتے ہیں کہ جو تعلیم کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، جو بچیوں کے اور خواتین کی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ اس وقت یہ جو ایک سازش کے تحت پختونوں کے خلاف جو ہوئی ہے کہ اس کے حجرے اور مسجد کو الگ الگ کر دیا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بعض معاملات میں اتنے ریئیکشنری کیوں ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات میرا جو لہجہ ہوتا ہے بطور جرنلسٹ وہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں جب یہاں سے اسلام آباد گیا تو میں اپنے آپ سے لڑ جھگڑ کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے لہجے کی سختی کو ختم کر لوں، میں اعتدال کی طرف آ جاؤں۔ ویسے بھی ہمارے لیے اردو بولنا اور لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے انہوں نے وہ کچھ کیا، جب میری ماں کو گالی پڑے تو میں کیسے پھر اعتدال پہ قائم رہ سکتا ہوں؟ میں اس پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایک لفظ میں اس وقت اس ریجن کا اور بالخصوص پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے ماڈریشن ختم ہوئی ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی اپنی شکل میں ایکسٹریمسٹ ہے، ایکسٹریمزم کے مختلف مظاہر ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات ہمارے لوگ اس پیار اور محبت میں کہ دیکھیں وہ جو کہا جاتا ہے کہ میں کسی کو ولی سمجھتا ہوں، لیکن یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ولی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بندہ غلطی کر کے بھی وہ ولی ہو سکتا ہے، مثلا اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ایک انسان سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، سیاست میں بھی ہو سکتی ہے، صحافت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں پہ آج اگر لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں تو مجھے تو ان کی نیت پہ شک نہیں ہے۔ ایک زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس میں تھے، وہ بھی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، لیکن نیت ان کی ٹھیک تھی، وہ انسانیت کی فلاح چاہتے تھے۔ ایک زمانے میں علامہ محمد اقبال نے بھی یہ لکھا تھا کہ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو اگر اس وقت دیوبند کے اکابر یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس ریجن کی فلاح اور انسانیت کی بہتری اسی میں ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کی نیت پہ کیوں شک کروں؟ لیکن ان سب کچھ کے باوجود وہ حقیقت پسند بھی تھے، کیونکہ جب پاکستان بنا تو اسی سال 48 میں انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ اس کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالا، بلکہ اس کی ترقی میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ خان قیوم جیسے کردار اس وقت بھی تھے کہ جنہوں نے اس معاملے کو بننے نہیں دیا، اور پھر اس ملک کی آئین سازی میں ان کے بیٹے نے جو کردار ادا کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی پہ ایک جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی نے معمولی سی تنقید کر لی کسی حوالے سے اور ہم پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی ایک شکل ہے۔ اور یہ ایک اچھی روایت خادم حسین صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کی ایک اچھی روایت ہے کہ اپنی ہسٹری کا بھی اور اس کا بھی نہ صرف ایک کرٹیکل مطالعہ کیا جائے، بلکہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں جس طرح یعنی وہ اپنے نظریات سے ڈٹے رہیں